الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج کا موضوع ایک ایسی چھپی اور خاموش بیماری ہے، یا ایک ایسی چھپی ہوئی بیماری کا ذکر ہے کہ جو انسان کے کردار کی چمک کو ماند کر دیتی ہے، جو ایک مسلمان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، جو ایک مومن کے ایمان کی حرارت کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جس نے اس امت کی عملی روش کو بہت سست اور بلکہ اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے نیکی یا خیر کے کام کو مؤخر کر دینا، کل پہ ٹال دینا۔ چلیں انشاءاللہ دیکھیں گے جی، نیکی کو ٹالتے رہنا۔ علمی زبان میں اس بیماری کو کہتے ہیں تسویف، کہ انسان آج کے کام کو کل پہ ٹال دے۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کو کیا کرتا ہے، آگے انشاءاللہ جی اگلے ہفتے سے نماز پڑھیں گے، رمضان سے فلاں کریں گے، عمرے کے بعد یہ کر دیں گے۔ بھائی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نیکی خیر ہے، بھلائی ہے، تو آپ نے کب عمرے کا انتظار کرنا ہے؟ کس چیز کا؟ آپ بس ابھی بدل جائیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ تبدیلی کا مطلب ہے کہ آپ آج نہیں بلکہ ابھی کیا کریں، اپنے آپ کو کیا کر دیں، تبدیل کر دیں۔ عزیز سامعین کرام، انسان چونکہ آج ہم بات کریں گے انسان آخر بھلائی کو ٹالتا کیوں، اس کے نفسیاتی پہلو کیا ہے، کہ اسے یہ پتہ ہے یار یہ خیر ہے، یہ چیز میرے لیے نفع کا باعث ہے، یہ چیز میرے لیے فائدے کا باعث ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، وہ ٹالتا ہے۔ کبھی وہ اس کو سستی کا نام دیتا ہے، کبھی اپنی مصروفیات اور مشغولیت کا نام لیتا ہے، کبھی کہتا ہے کوتاہی ہو گئی، کبھی کہتا ہے بس مصروفیات ہیں، 100 بہانے۔ جی سامعین کرام، وہ لیکن ہمیشہ وہ خیر کا جب موقع آتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ پہلے تو انسان کی اس نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہر انسان نفع چاہتا ہے۔ اسلام کو اگر ایک اور انداز سے اس کی وضاحت کریں، اسلام کہتا ہے کہ تم چونکہ فطری اور طبعی اصول ہے، فطرت ہے انسان کی کہ وہ کیا چاہے گا، نفع چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نفع نہ ہو کہ کسی اور کا نقصان کرو۔ اسلام میں ہر وہ نفع جو دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کو تکلیف یا نقصان دے کے حاصل کیا جائے، تو وہ کیا، اپنے سکھ کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈال دینا، تو ان چیزوں کی اسلام نے کیا کیا ہے، سرے سے مخالفت کی ہے۔ آپ اپنے حصے کا نفع لیں، دوسرے کے فائدے کو جو ہے آپ اپنی طرف نہ کھینچیں۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ کہتا ہے بس میرا فائدہ ہے، لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، بس میرا تو اپنا ہے تو میں تو یہ کام ضرور کروں۔ اگر اسی قانون کو مان لیا جائے کہ ہر انسان اپنے فائدے کے لیے کرے، تو ہر طاقتور آدمی کیا کرے گا، جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، تو یہاں قانون ہو تو یہ تو صرف چند دنوں ہی میں یہ دنیا خود جہنم بن جائے، کہ جب ہر طاقتور انسان اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا شروع کر دے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھئی تباہی نکلے گا۔ تو اس حوالے سے اسلام نے تصور دیا، آپ اپنے لیے نفع حاصل کریں، لیکن وہ نفع آپ نے جو حاصل کرنا ہے وہ کسی اور کو دھوکہ دے کے نہیں، کسی اور کا نقصان کر کے نہیں، بلکہ آپ نے کون سا نفع حاصل کرنا ہے، جو اپنے حصے کا، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس سے یہ دنیا رہنے کے قابل ہو جائے گی، اور آخرت جو خیر و ابقا ہے،
وہ بھی کیا ہے، اس تصور کو بھی تم عملی طور پر اس اچیومنٹ کو کامیابی حاصل کرو گے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا نفسیاتی پہلو کیا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہو، اب ایک آدمی ہے، ہدایت موجود ہے، اس کو پتہ ہے روز روشن کی طرح کہ بھئی یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اچھا صحیح میں فائدہ بھی ہے، غلط میں نقصان بھی ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں کرنا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں ایمان کی کمزوری، یہ ساری یہ بھی وجوہات میں سے وجوہات ہیں۔ تو فرمایا کہ نفسیاتی طور پر وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فوری فائدہ اور ایک ہوتا ہے دیر پا نفع، یعنی دیر پا انعام۔ اس کا عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اس کام کا فوری فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں لوگ جو بےایمانی کرتے ہیں وہ کس لیول سے کرتے ہیں، ان کا جو بنیادی سوچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 100 والی چیز 500 میں بیچی ہے، یا کسی کو دھوکہ دے کے پیسے، یہ فوری فائدہ ہے نا، فوری نفع ہے۔ وہ اس میں پھر وہ کہتا ہے کہ اگر عزت بھی جاتی ہے تو جائے، نفرت بھی حصے میں آتے آئے، لیکن پیسہ ہے تو فوری نفع کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو، اپنی شخصیت کے کردار کو بھی کیا کر دیتا ہے، وہ اس کو بھی مجروح کرتا ہے، لیکن وہ کس چیز کا قائل ہوتا ہے، فوری نفع۔ اور جو آخرت کا تصور ہے وہ فوری نفع نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ فوری نفع ہے۔ آخرت کا جو تصور ہے وہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو فرمایا وہ آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب وہ جو تصور ہے، اب مثلا ایک انسان ہے، یہاں پہ کوئی ایسی دکان بنائے، ان کو کہیں آپ نے 100 روپے والا نوٹ دینا ہے، 2700 ملیں گے، 100 دیتے جائیں اور 2700 لیتے جائیں، تو دیکھیں گے کہ وہ پوری جو ہے لوگوں کی کثیر تعداد آ جائے گی اور وہ رش ختم نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دھکم پہ، کیوں جی 100 روپیہ دینے سے کیا مل رہا ہے، 2700 مل رہا ہے اور فوری مل رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے تو ہم تو صبح کے آئے ہوئے ہیں، رش ہیں، لینے لگیں گے اور دھکے کھائیں گے، کیوں بھائی 100 روپے کے کیا مل رہے ہیں، 2700۔ اسی آدمی کو کہا جائے دینے والا ہے رب العالمین اور تمہیں 2700 گنا ثواب ملے گا جو بھی خرچ کرو گے، وہ کہتا ہے ابھی فرصت نہیں ہے۔ تو کیونکہ جو اس کا شعور ہے، اس نے کہا کہ اس کا فائدہ فوری ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بعد میں ہے۔ تو انسانی ایک نفسیات ہے وہ جو اس کے اوپر کرتا ہے۔ فوری انعام کو کہتے ہیں انسٹنس گریٹیفیکیشن۔ تو یہ جو انسٹنس گریٹیفیکیشن ہے، فوری انعام طلبی، یہ نفسیات ہے انسان، کیونکہ ذہن جب فیصلہ سازی کرتا ہے وہ آسانی کی طرف لے جاتا ہے، وہ آسانی کا پہلو نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بہتر ہے۔ تو وہ اب جس کو 100 کے بدلے 2700 مل رہے ہیں وہ تو بھاگے گا، وہ کہے گا بھائی 3 گھنٹے پہ انتظار کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ لیکن نیکی کے لیے جو ہے نا، چونکہ وہ ہے ڈیلائڈ گریٹیفیکیشن، اور اس کا دیر پا اثر ہے، اس لیے جن کی جو نبض مضبوط نہیں ہوتی وہ دنیا کے اندر باقی امور کیسے کرتے، مثلا ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ورزش کریں، ورزش سے صحت ہوگی، وہ 1-2 دن کرے گا، کہ فائدہ تو ہو نہیں رہا، کیونکہ ورزش کرنے سے فائدہ تو چند دنوں بعد ظاہر ہوتا ہے، فوراً یہ تو نہیں کہ آج کی تو ابھی ظاہر ہو جائے گا، تو اس کا ہوتا ہے ایفیکٹ ڈھیر سارا عرصہ کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے، اب ایک آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پھر ایک جب تک وہ ڈگری حاصل کرتا ہے اور پتہ نہیں وہ کتنے سال بعد اس کو یہ ڈگری حاصل ہوگی، پھر اس کا وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ دیر پا نتائج ہے۔ اسی طرح آخرت کا تصور بھی کیا ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ آخرت یہ ہے کہ بھئی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب وہ خدا کو بھی مانتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی آخرت بھی آنی ہے، لیکن وہ اس کا جو ہے جگرا کام نہیں کرتا کہ میں یہ کام کروں، کیونکہ اس کا جو ذہن ہے وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا تو نتیجہ بعد میں ہے، وہ کہتا ہے چلو اس کو بعد میں کر لیں۔ پھر ہمارے ہاں نیکی کو کل پہ ٹالنا ایک قومی شعار ہے، بھائی نیکی کو ٹالتے جائیں اور دنیاوی کام ہے تو ابھی چلو جی، فضول معاملات ہیں تو بس وہ اس کی تیزی اور چستی دیکھیں،
لیکن نیکی ہوگی تو پھر وہ کیا کہے گا، اچھا سے تھکے پیسے. تو یہ جو انسانی جواز ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا اے انسان کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا یہ مومنین پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کیا ہو جائیں، وہ خوف یا خشیت الہی اختیار کریں. عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے نا، آپ شروع سے بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کون سی ہے؟ رحیم صفت کو بیان کیا گیا. تعارف یہ تھا کہ وہ رب العالمین ہے، تعارف یہ ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایا. ایک مومن کا جو ایمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ اس لیول کا ہے. فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم الجلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ استعمال ہوگا، وہاں آپ دیکھیں کہ اس کے تعارف میں جو ہے وہ رحمان رحیم کریم سمیع علیم غفور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوئے. یہ اسم الجلالہ کے قریب جتنے صفاتی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہ استعمال ہوئے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تصور ہے کہ بھئی کوئی حیبت ہے اور جس طرح انسان کو ڈر ہوتا ہے، امید و رجا تو اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ اس کو سمجھنا ہے کہ جس طرح انسان کسی سے بہت گہری محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو اس کو ناگوار گزرے. محبت کا پہلو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے محبوب کے سامنے ایسا اقدام بھی نہیں کرتا کہ کوئی بھئی اس کو یہ بات ناگوار گزرے. وہ اس کی ناگواری سے بھی ڈرتا ہے. کہ یہ نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، نہیں، وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ناراضگی نہ لوں، اس کی کیا ہے ناراضگی نہ لوں. تو وہ اس کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا. مومن کا بھی یہی پیار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں یا میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں جو میرے رب کو مجھ سے دور کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنین، قرآن جیسی جامع ہدایت کے بعد، اللہ کے اس آفاقی پیغام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد تمہیں ابھی تک ایسا وقت نہیں ہے کہ بھئی تمہارے دل خشوع یا خشیت اللہ حاصل کرے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ تو پھر یہ ایمانی کمزوری کی بات ہے، انسان کے اوپر یہ معاملہ ہو. عزیز سامعین کرام، تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر جب یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ان نیکی کے جذبات پہ قائم کرنے والی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے. ایمان ایک قلب کی پکار ہے. جب تک آپ حقیقت کو سمجھیں گے نہیں اس وقت یہ قلبی کیفیت ایمان والی پیدا تو اس کے کئی طریقے ہیں. عزیز سامعین کرام، یہ انسانی جسم ہے نا، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر، یہ پہلے بھی درس میں بات ہو رہی، پولیگراف مشین، وہ انسان کا چیک کرتی ہے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، بلڈ پریشر، سانس کا لیول، ایک اور معاملہ ہے وہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی آپ کو اتنی انرجی چاہیے اور سچ بولنے کے لیے بھی اتنی. لیکن جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جو جسم کے اندر ایک نمایاں تبدیلی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ فطرت اس کی ایسی بنائی ہے کہ جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے تو لیکن اس کے کیا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر جھوٹ کو رد کرنے کی کیا ہے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور فوراً اس کا بلڈ پریشر کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جھوٹ انسانی فطرت کے بھی کیا ہے خلاف ہے. تو ایک گلیکسو یونیورسٹی تھی، ایک بڑی یونیورسٹی تھی، اس نے نا ایک تجربہ کیا اور بڑا خوبصورت تجربہ تھا. تو یہ عبدالدائم کاہل نے اس کے اوپر پروگرام کیا تو ان سے ہم نے سنا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑے ٹاپ کے 5 ایسے لوگ جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہری ہے،
داریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، ان کو بلایا، جو علم بردار تھے وہ خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کا پولیگراف ٹیسٹ کرو۔ چلیں جی، ان کا پولیگراف ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہاں پوچھا بھی آپ بتائیں نام کیا ہے، والدیت کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کیا ہے، سب کچھ صحیح بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا نا بھائی تم یہ بتاؤ کہ اللہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، اور کیونکہ ان کی تو بھائی 20 25 سال کی محنت لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا فوراً نہیں ہے۔ اچھا وہ کہیں نہیں ہے اور پولیگراف مشین کہے ہے، بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ 5 داریے کیا ہو گئے حیران، یہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی آیت اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ بھئی یہ تو نہیں مانتے، ان کے دل مان چکے۔ انسانی دل کے اندر کوئی ایسا دل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جس کے اندر یہ کھٹکا نہ ہو خدا کا۔ اور یہ تو داریے بیچارے مثال جو ہے نا، کہتے ہیں سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ خدا نہیں ہے، حالانکہ کوئی ثابت نہیں ہوا۔ یہ ایک فیک انفارمیشن ہے یا ایک ادھوری معلومات ہے۔ سائنس کا ایک اصول ہے نتھنگ کریٹ نتھنگ۔ اس پیمانے پہ سوچیں، کوئی داریہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ جب کوئی چیز ہے نہیں تو کسی چیز کو بنا کیسے سکتی ہے؟ بھائی ہر فعل کے پیچھے فاعل ہونا لازمی ہے۔ جب کسی چیز کا فعل ہوگا تو فاعل بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فعل ہو اور فاعل نہ ہو؟ خود بخود بننے کا تصور خود سائنس کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے بنانے والا چاہیے۔ تو یہ خود سائنسی طور پر بھی یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کہ اپنے یہ باطل نظریے داریت کو یہ سائنسی طور پر بھی پروفڈ نہیں ہے، یہ خالی ان کے ایسے شوشے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی بات تھی کہ انسان نفسیاتی طور پر جب کوئی بھلائی کا کام ہو تو کیا کرتا ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے وہ کیا کرتا ہے، فوری نفع والے کو کیا کر لیتا ہے، وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ اور جو دوسری معلومات ہیں بھئی بندے کو بعد میں وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اس کو کیا یار اس پہ تو پھر بعد میں کر لیں گے۔ عزیز سامعین کرام، ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانی ایک فطری استعداد ہے کہ انسان آسانی پسند ہے۔ آپ نے فیصلہ کہ یہ کام کرنا ہے، دماغ فیصلہ کرتا ہے۔ دماغ نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھتا، کیوں بھائی؟ تھکا ہوا۔ جیسے دماغ کو اس نے ایک فارمولہ بنایا یا اس نے ایک جواز بنایا کہ میں تھکا ہوا ہوں، پھر بندہ اطمینان سے سو جاتا ہے، اطمینان سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں۔ تو دماغ ایک جواز بناتا ہے۔ وہ کیا جواز سالڈ ہے؟ واقعی جواز کا کوئی بنتا ہے؟ نہیں۔ ہاں تھکے ہوئے ہیں تو کیا ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ تھکے ہوئے ہیں تو کیا کریں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ مطلب بعضوں کا تھک بھی جاتا ہے، سفر سے ہوتا ہے تو یا ویسے بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹیک لگا کے پڑھ لیں۔ اور بعض اوقات ایسی انسان کے اوپر ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مختصر پڑھ لیں، آدھی پڑھ لے۔ لیکن یہ کیا ہے، وہ یہ جواز کہ میں تھکا ہوا ہوں یہ نماز کے عمل کو توڑ یہ روک نہیں سکتا۔ چلو اگر یہ جواز بنا لے تو قیامت والے دن کہا کہ میں تھکا ہوا تھا، تو کیا یہ اس جواز کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کا تو وہ کہیں گے چلو تھکا ہوا تھا تو غیر ہے وہ ذرا آرام کر کے پڑھ لیتا، نہیں کیا تو پھر جو ہے نا چلو تو قضا یا بعد میں پڑھ لیتا، بعدوں کا بندہ سو جاتا ہے یا سویا ہوا ہوتا ہے، تو چلو کچھ بھی تو کوئی جواز تو ہو۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس کے مقابلے میں جواز کوئی بنتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ گہرا بیمار ہو جاتا، اب اس کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ نماز کا ٹائم گزر گیا ہے، بعض اوقات وہ بیچارہ ایسا تھا کہ اسے ہوش بھی نہیں ہے تو نماز رہ جاتی ہے، اس میں پھر وہ کیا کرے، وہ دہرا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک انسان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح انسان کے جو انا پرستی، ایگو اور خود غرضی، یہ بھی بہانے تراشتی ہے نیکی سے دور بھاگنے۔ وہ کیا کرتا ہے، انا پرستی کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، وہ یہ سوچتا ہے اچھا جی، وہ پہلے تو اپنے آپ کو منفرد بنائے گا کہ وہ اپنے لیے زاویہ اور دوسروں کے لیے اور۔ انا پرست یہ ہوتا ہے نا کسی کو اپنے مقابلے کا سمجھتا نہیں، تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میں کام ہے اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، اگر اس میں ذاتی کو میرا فائدہ نہیں ہے تو پھر رہنے دو۔ خود غرض جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے، وہ نفع اور نقصان دیکھتا ہے۔
کہ بھئی اچھا یہ کام ہے، اس میں کوئی نفع والی چیز ہے صحیح میرے لیے؟ نہیں، تو بھئی انا پرستی خود نیکی کی بڑی دشمن ہے۔ انا پرست آدمی نیکیوں سے دور رہتا ہے، اور نیکی کا کام عموماً جو اس کا نیکی کیا ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی ذات پہ ہوتی ہے۔ میں نیکی کیا ہے؟ میں دوسروں کی ذات کا فائدہ کرنا۔ تو جس کے اندر ایگو ہوگی، انا پرستی ہوگی، وہ تو اسے کہہ کے چھوڑو، ایسا وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہے گا جس سے انرجی اس کی ضائع ہو اور فائدہ دوسروں کو۔ اور نیکی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے دوسروں کو کیا کرنا؟ نفع دینا۔ تو یہ خود غرضی کے بھی خلاف قانون ہے، اور اس کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے کہ انا پرستی کے، کہ انسان اپنی ذات سے باہر سوچے۔ تو وہ جو ہے نا اپنی، چونکہ وہ اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، جب اس کی ذات کا نفع نہیں ہوگا وہ کہے گا چھوڑو۔ عزیز سامعین، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسرا ہے ماحول اور تربیت کا اثر۔ دیکھیں ہمارے بچے ہوتے ہیں ہر آدمی کے، اور آج کل کا ایک تعلیمی دور ہے، ہزاروں روپے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کے لیے ڈبل، پھر اسکول سے آتے ہیں بھی ٹیوشن کا بندوبست، اور یہ تعلیم بھی جو ہے رسمی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس سے کچھ اور بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے ہماری جائیداد کے وارث تو ہیں، لیکن ہمارے دین کے وارث نہیں ہیں۔ میں ایک باپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ایک باپ کی جو خوبی، اس کا وارث نہیں ہوتا۔ وہ پیسے کے لیے تو بھائی بھائی سے لڑے گا، کیس کرے گا، بہنوں کا حق کھائے گا، فلاں کرے گا، لیکن وہ باپ کی جو نیکی کا ورثہ ہوتا ہے نا، اس کے وارث نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ معاملے ہوں گے، تربیت لازم ہے۔ اچھا، تربیت بدقسمتی سے ہماری رسمی تعلیم میں جو تربیت کا پہلو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں ہے تو وہ بہت کم ہے۔ پہلے تو ہے نہیں، اگر ہے تو بہت کم۔ تو تربیت بڑی ضروری ہے کہ انسان کی تربیت، ماحول۔ تو ہمارے ہاں تو یہی کہتے ہیں نا، کلمہ کفر ہے کہ بھئی یہ کوئی نیکی کا زمانہ ہے، آج کا کوئی بھلائی کا زمانہ ہے۔ بھئی یہ کہتے ہیں نا ہمارے سارے لوگ، سنتے ہیں، آپ نے سینکڑوں بار سنا ہے، یہ کوئی بھلے کا زمانہ ہے، یہ کوئی نیکی کا زمانہ ہے، کیڑی شاید زمانہ ہے؟ جو یہ زمانہ کون سا ہے؟ کیا آج کے انسان نے آخرت میں کامیاب نہیں ہونا؟ آج کہتے ہیں یہ کوئی بھلائی کا زمانہ ہے، کل کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ نیکی کا زمانہ ہے، نہ بھلائی کا زمانہ ہے، کل کہے گا کہ پروردگار مجھے واپس لوٹائیے کہ میں کیا کروں، میں نیکیاں کر کے۔ عجیب مزاج کا بندہ، جب تجھے موقع دیا تو کہتا میں کرتا کچھ نہیں، جب وہ تو چلا گیا تو کہتا میں تیار ہوں۔ کس طرح سے انسانی نفسیات۔ عزیز سامعین کرام، ماحول اور تربیت یہ بڑی گہری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر ان چیزوں پہ غور کریں۔ تربیت بڑی لازمی چیز ہے۔ مثلا ماحول کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہم یہاں کوئی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہوتی معاشرے کی، تو وہ 10 بندے جو ہیں نا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نا جو ہے فلاں فلاں یہ معاملہ اس طرح کروں گا، یا میں اتنی معاونت کروں گا جس طرح غزہ کے لیے ہے۔ تو ایک آدمی سفید پوش کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں، میں غزہ کے جو ہے نا ایک خاندان کے لیے 1 مہینے کا یا 10 دن کا راشن دیتا ہوں۔ 10-15 بندے جب کہیں گے تو دوسرا بھی دیکھا کہ یار 10-15 نے کہتے میں تو ان سے بھی زیادہ اچھی پوزیشن کا ہوں، تو وہ کہتا ہاں جی میں مہینے کا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا بھئی یہ تو سفید پوش ہیں، تو جب یہ کہہ رہے تو میں تو ان سے پڑھا ہوں، تو کہے گا میں اس سے بھی زیادہ۔ تو وہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو دوسرا کیا کرتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو اسلام میں نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، کس چیز میں؟ نیکی میں، بڑھ کے۔ صحابہ بھی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سوچتے آج تو میں حضرت ابوبکر سے جیت جاؤں گا، مشہور واقعہ ہے نا، اور پھر بھی آدھا سامان لے آؤ پورا لے کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو اس طرح ہے۔ تو تربیت اور ماحول تو یہ بھی لازمی ہے۔ تربیت ہوتی ہے، بندہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اچھا خاموش تربیت ہوتی ہے، اچھا میرا باپ خرچ کرتا تھا، یا میرا باپ نماز پڑھتا تھا، یا میرے والد کی یہ
جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا یہ اقدام تھا، وہ اسی روایت کو جاری رکھتا ہے۔ تو یہ اولاد کو یہی تربیت بھی کرنی چاہیے، بیٹا یہ جو اچھائیاں ہیں نا ان کو کاپی کرنا، میری جو اچھائیاں ہیں یہی صدقہ جاری ہے، انہیں کو تم جاری رکھنا۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی ماحول اور تربیت، عادت اور روٹین یہ بھی چیز ہے۔ پہلے عادت بنانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عادت بنا لیں گے تو پھر دماغ پہ برڈن نہیں پڑے گا اور فوراً بنا کر لیتا۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہے جمعے پہ جلدی آنے کی، تو وہ جلدی آئے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے جتنا مرضی مصروف۔ ایک آدمی کی عادت ہے پورا 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے نا، پورے 1:30 بجے فارغ بیٹھا رہے گا، لیکن اس نے وہی کام کرنا کیونکہ اس نے اپنی عادت بنا لی، اور یہ عادت بھی گھاٹے کی بنائی ہے، فائدے کی تو نہیں بنائی نا بھئی، فائدے کیے یا گھاٹے کیے؟ آپ جمعہ کا مقصد کیا تھا؟ جمع ہونا، اور ایک جو ہے تربیت کا پہلو جو ہے نا وہ سامنے آئے کہ بھئی لوگ جو ہے نا ایک ایجنڈا ہو اور اس کے اوپر لوگ جو ہے عمل پیرا ہوں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں کو اور کیا بھئی، کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی دیکھیں تو نہیں ہے بس چاول کھانے ہم، بلکہ کیا ہے اصل تو یہ ہے کہ میں نے خیر دیکھنی ہے اور خیر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، یہی مقصد ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو وہ عادت اور روٹین، اب ایک آدمی کی جو عادت بن جاتی ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے عملی طور پر کوشش کرے کہ اپنی عادات کو بدلنے کی، جیسے اس نے عادت بدل لی تو گویا اس نے ایک مستقل نیکی اپنے پاس رکھ۔ اب ایک آدمی ہے جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، تو وہ تھوڑا تھوڑا شروع کرے، بھئی آج میں 2 آیات پڑھوں گا، پھر جب اس کی عادت ہے پھر میں 5 پڑھوں گا، 1 رکوع پڑھوں گا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی کا 1 سپارہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو آدھا سپارہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو 5 صفحات پڑھتے ہیں۔ تو بھئی یہ سارا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ باقیوں کے جو نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ فارغ لوگ ہیں، نہیں، ہر کسی کی زندگی مصروف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ویلیو کس چیز کو دیتا ہے۔ تو دنیا کے فضول کاموں میں اب یہ سیاسی ولاگ ہوتے ہیں نا، تو سیاسی تبصرے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہر بڑے این کر کے جو ہے نا 1 ملین تک ایک ولاگ کے ویو چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو سیاست میں اتنی انٹرسٹ ہے، بھئی ایک آدمی کے 50,000 ویور، یعنی 50,000 ویور، کبھی کسی کے کتنے، ایک دن میں 2 بار کرتے ہیں، وہ 2 بار سنتے ہیں۔ اچھا، پریکٹیکلی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں سنیں گے تو ان کی کوئی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی یا یہ تھوڑے ہیں کہ انہوں نے سیاست کے زاویے کرنے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ ان کے ایک انٹرسٹ ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے سارا دن دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہائی لائٹس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، پہلے تبصرے سننے پھر کرنے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کرکٹ کی سائیکالوجی جانتے ہی۔ کہنے کا مطلب ہے فضولیات میں تو آپ کھڑے ہیں، لیکن جب اچھائی ہوگی وہ بس ٹھوس، وہیں ٹھوس۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ ایمان کی حرارت اور اس کا جو اس کے ذہن کے اندر وہ تصورات پیدا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح بتایا کہ ان کے اوپر ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ یہ کیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل العظیم یا لیل المظلم، فرمایا کہ آپ کیا کریں، آپ نیکی میں جلدی کریں۔ نیکی میں کیا کریں؟ آپ نیکی کے کام میں جلدی کریں۔ نیکی میں کیوں جلدی کریں؟ وجہ کہ کوئی کام تو انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، نیکی میں جلدی کا پھر کیا مقصد ہو گیا؟ جبکہ انسان نے سوچنا ہے، کیونکہ نیکی ایک طے شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول ہے اور کام ہے کہ جس کے اندر پوری کی پوری خیر ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نیکی ایسی ہے، یہ جو ہے نا خیر ہی لاتی ہے۔ جو ایک چیز خالص ہو اور نفع والی ہو تو اس کے استعمال میں سوچنا کیسا، وہ تو فوری ہے۔ تو فرمایا نیکی کے بارے میں جلدی کریں۔ نیکی کیا کرنی ہے، اس کو کل پہ نہ ٹالیں، بلکہ آج اور آج نہیں ابھی پہ لیں۔ تو فرمایا کہ ورنہ یہ ہوگا کہ کیا ہے کہ جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے ہیں، یہ کیا ہے نہ آ جائیں، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، بادروا بالاعمال، بادروا
بالاعمال، کہ آپ نے اعمال میں کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے بیان فرمایا کہ جس طرح فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں، معافی حاصل کرنے میں کیا کریں؟ سو جائیں؟ رمضان میں کریں گے، جمعہ کو کریں گے، فلاں کریں گے؟ نہیں، فوراً کرو، سب کا صف اول پہ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں دیر نہ کرو۔ معافی کے لیے ہر گھڑی کیا ہے؟ معافی کے لیے ہر گھڑی جو ہے وہ بابرکت ہے، جب اس کے لیے شرط وقت نہیں، جگہ نہیں، خلوص ہے۔ توبہ کے لیے جگہ شرط ہے یا وقت ہے کہ آپ کے فلاں زمانے میں ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے شرط کیا؟ خلوص ہے۔ جیسے آپ کے وجود کے اندر خلوص آ گیا، بس فرمایا کہ معافی مانگ۔ تو اگر تم رہو گے اس طرح کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کریں گے، اور وہ کہتے میرا ارادہ ہے اور میرے ذہن میں ہے میں کروں گا، میں انشاءاللہ بس جلد کروں گا، وہ پتہ نہیں جلد آتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ فرمایا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ دو نعمتوں کے بارے میں نا ایک غلط فہمی کا شکار ہے، ایک صحت ہے اور دوسری فراغ ہے۔ آج ہے کل نہ ہو، میری صحت پہ آپ کی صحت پہ کوئی قبضہ ہے؟ ایک مثالی صحت کا حامل آدمی بھی جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ 80-100 سال جو ہے نا 80 سال اور 90 سال کی عمر پہ جھارا پہلوان تھا، وہ کتنی 38 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور حالانکہ وہ صحت مند کتنا تھا۔ تو یہ کس نے موت دی؟ حالانکہ وہ پتہ نہیں کتنے وہ مثال وہ مشقتیں اور ورزشیں کرتے تھے اور کتنا وہ صحت مند تھا۔ اعلیٰ مثالی صحت کا حامل آدمی موت سے بچ، اللہ نے عین جوانی، 38 سال کی عمر ہے، عین جوانی میں موت دی۔ اسی طرح ہمارے استاد صاحب ایک آدمی کی مثال دیتے تھے، وہ بڑا صحت آدمی مند آدمی تھا، اس کا دعویٰ تھا وہ کوئی چیز کھاتا تھا نا اسے ہضم ہو جاتی تھی، وہ ہر چیز کھاتا تھا اور کہتا تھا بس مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تھا بھی ایسے ماشاءاللہ، ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، صحت تھی، بس اس کو یہاں پہ ایک مکوڑی سی ہوئی، اس نے نا وہ مکوڑی پتہ نہیں کھینچی ہے کیا کی، تو وہ کوئی پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا، بس جی ایک ہفتے کے اندر اس کی وہ مثالی صحت ایسی گری تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، 6 دن کے اندر وہ، حالانکہ وہ امیر آدمی تھا اور وہ بڑے ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، لیکن وہ موت اسے بچا نہ سکی، موت سے وہ بچ نہ سکا۔ کہنے کا مطلب یہ انسانی غلط فہمی ہے، جب اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے تو پھر دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر وجاہت بلڈ پریشر گر گیا تھا، تو بلڈ پریشر ہی تو کسی نے گرایا ہے، نہیں میں تھوڑا گر گیا، بس یہ آتا ہے کہ انرجی جب ہوگی تو بلڈ پریشر کیسے گرتا ہے؟ تو کسی نے گرایا ہے وہ بلڈ پریشر؟ تو کسی نے یہ کیا دل کو کہا کہ رک جا، رک گیا، پہلے حالانکہ اسے دل میں کبھی درد ہی نہیں ہوا، وہ ایک ہی پیارے پہ چلا گیا۔ تو بھائی امر الہی جب آتا ہے تو جس چیز پہ لاگو ہوتا ہے وہ بچ نہیں سکتی، وہ کوئی اسے ہل نہیں سکتا۔ تو دوسرا فراغت، انشاءاللہ جی فارغ ہوں گا، بس جی میرے ارادے میں ریٹائرڈ ہوں گا نا، پھر میں دین کا جو کھمبا بن جاؤں گا۔ وہ پتہ چلتا ریٹائرڈ ہوا ہے اور زیادہ پریشانیاں یا معاملات بن گئے چھٹی۔ تو بھائی آپ نے زندگی کے 24 گھنٹے ہیں نا، اس میں آپ نے ایک پلان بنانا ہے، اس میں آپ مثال ایک آدمی ہے جاب کرتے 8-10 گھنٹے کی یا دکان ہے، اب وہ بیچارہ کیسے وہ کہے ڈیلی کے 15-20 منٹ میں نے دینے ہیں، بس آدھا گھنٹہ دینا ہے یا گھنٹہ دینا ہے، بس وہ یہ طے کر لے وہ چلتا رہے۔ آپ دیکھیں گے وہ جتنے قطرے قطرے سے پہاڑ بنتا جو ہے نا دریا بنتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے۔ تو انسان یہ کہ اچھا پھر فارغ کون ہوتا ہے؟ فارغ کوئی ہوتا ہے آج کی دنیا میں؟ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر جب نوجوان آدمی ان طرف آتا ہے تو اس کو ہوتے ہیں اس کے اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ ایک لنک ہوتا ہے معاشرے سے، اب وہ جو ہے نا وہ جب اچھا ہوگا وہ پورے معاشرے پہ اثر کرے۔ اب ایک آدمی ساری زندگی بھیبان اعظم تھا، ریٹائرڈ ہو گیا، جب فارغ ہو گیا، کوئی اختیار نہیں، اب جی ماشاءاللہ دین میں سے مسجد و تسبیح کے دانے پھیر، ساری زندگی جب تو نوکری پہ تھا اس وقت ظالم تھا، اب تیرا کوئی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں، بچے بھی تیری بات نہیں سنتے، اب جی میں دین کی طرف لوٹ آیا۔ وہ بڑے ہوتے ہیں نا بدماش، وہ جی بس ہوں نہ میں بدماشی چھوڑ دیتی ہے، تو ان تو نہ چھوڑ دیتا کھلے نہ میرے سیوا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے
کمزور ہو جاتا ہے تو بدماشی کیا چلے گی؟ اب جو میں شریف ہو گیا، میں شریف دو میں تھی گی، بھائی پتہ ہے کہ آپ میرے پلے نہیں ہیں، اگلا سامنے والا 2 تھپڑ مارے میں گر جاؤں گا، بس یہ شریف ہو گئے جی بڑے، اور بس یہی ہمارے ہیں، بس میں سدھر گیا ہوں، اور سدھرا تو خاک ہے، یہ تو بس تو ایسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ تیرے پاس وہ طاقت نہیں رہی، جب طاقت نہیں رہی تو کہتے چلو جی۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی باقی انسان ویسے تو ماشاءاللہ ہاں جس سے بات کروں میں نے سوچا ہوا ہے بس، حالانکہ وہ آدمی صرف کامیاب ہے جس نے سوچا نہیں، وہ کیا ہے آج نہیں ابھی سے بدلوں گا، ورنہ یہ سوچنے والے بس خیالی پلاؤ ہے، جس طرح خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور بس ہمارے ذات حیات کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے، تو انسان کہتا ہے بس جی شعر ہے نا کہ یا رب عمل کے واسطے ایک اور عمر ہو عطا، یا رب عمل کے واسطے ایک اور عمر ہو عطا، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں گزر گئی، بس ارادے ہیں جی ماشاءاللہ، ارادے، وہ خالی ارادے کو کیا کرنا، جب آپ نے کوئی عملی اقدام ہی نہیں کیا۔ آج کا کام کل پہ مت ڈالو، ایک ناکام انسان کی کیا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو آج کا کام کل پہ ڈالے، طالب علم ایسے کرتے ہیں کل کریں گے، یا دنیاوی کام ہے وہ بھی بس کل کریں گے، نہیں، آج کا کام کیا ہے آج ہی کرو، یہ دنیاوی ترقی کا بھی اصول ہے اور اخروی ترقی کا بھی کیا ہے اصول ہے، ایک چیز بھلائی ہے تو آپ کر دو، کیا ہے اس میں، اور نیکیوں میں وَالسَّابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ وَإِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ صف اول کے جو بندے بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مغفرت کی دعا کریں یا نیکی کے معاملے میں آپ بڑھ چڑھ کر آئیں؟ عزیز سامعین کرام، اس لیے کہا گیا کہ نیکی ایک ایسا طے شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا دیا۔ بھئی انسان جب اپنے رب کو بھول بیٹھے تو بھئی اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزگار میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزگار میں، خیال رزق ہے رازق کا خیال ہے، رزق کا تو ہے رازق کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کہتے ہیں کہ یہ اپنی پرابلم خود جو ہے نا حل کرنے والے، اس کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اس کی زندگی سے مسائل کم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خود حل کروں گا۔ جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا معاملہ بہتر کرا، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے رہتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ اس طرح سے ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اس کو علمی زبان میں تصویف کہتے ہیں، یہ بیماری ہے کہ انسان آج کے کام کو کل پہ ٹالے۔ اس کے بارے میں جناب حسن بصری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایاک والتصویف فإنک ابن یومک لست بابن غدک، فرمایا کہ تصویف سے بچو، تم آج کے بیٹے ہو کل کے نہیں، تمہارا وجود آج ہے، شناخت آج ہے، کام کل کرو گے نہیں، اس سستی سے کیا بچو، آج کے کام کو کل کے ڈالنے پہ بچو، تم آج شخصیت آج ہے، کام کل کرو گے نہیں، پھر میں آج ہی کرو۔ تو یہ دنیاوی ترقی بھی اور اخروی ترقی بھی اسی میں ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت لان الموت یقطعک عن الدنیا واضاعت الوقت تقطعک عن اللہ۔ عزیز سامعین کرام، ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو وقت کا ضیاع ہے نا، یہ موت کے ضیاع سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اضاعت الوقت اشد من الموت، وقت کا ضیاع موت کے نقصان سے شدید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ موت جب آتی ہے نا وہ دنیا کو الگ کر دیتی ہے، جب موت آتی ہے تو انسان کا ربط دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو وقت کا ضیاع ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بھائی موت کس سے دور کرے گی؟ دنیا سے، اور وقت کا ضیاع کس سے دور کرے گا؟ اللہ سے۔ تو نقصان کون سا ہے؟ نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، دنیا سے دور ہو گیا تو کیا تھی، پھر کیا ہوا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے، تو اس کے اندر وہ تمام کوالٹیاں موجود ہیں۔ تو اس کے خلاف جو ہے انسان کی اس جو معاملہ ہے اس میں اس کا نفسیات کا گہرا اثر ہے، پھر شیطان اور آج کا ماحول، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ انسانی مزاج یہ ہے
کہ وہ کیا کرتا ہے، تو میں تم تو دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا حالانکہ آخرت کیا ہے، وہ بہتر ہے، آخرت بہتر ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، شیطان نے یہ صورت جو ہے سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ 17 ہے کہ جس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھئی میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے کیا کروں گا، حملہ کروں گا، اور اس کو میں تیرے دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہاں جو ہے وہ جو شکر گزار بندے ہیں بس ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ لپے شیطان بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کا مستقبل جو ہے نا وہ تاریک کر دوں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تعریف کی ہے مومن آدمی کی ایک اس طرح سے بھی کی، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ فرمایا کہ یہ مومن ایسے شاندار لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے شاندار لوگ ہیں کیا، فرمایا کہ جن کو اللہ کے ذکر، نماز، زکوٰۃ، یہ تجارت ان کو روکتی، یعنی یہ ایسے مستقل مزاج ہیں کہ یہ جتنی مرضی مصروفیات ہوں، جتنی مرضی یہ مشغول ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اور یہ کیا کرتے ہیں، راستہ ضرور نکال لیتے ہیں۔ عزیز سامعین نے فرمایا کہ جیسے یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے جو ہے سوداگری غافل نہیں کرتے، یعنی ان کی تجارت چاہے کتنی بڑی ہو یہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ انسان کے اندر ایک نفسیاتی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، خیر کے کام کو کل پہ ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ اگر تم معاملہ کرو گے تو یہ صحت اور فراغت یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اور پھر انسان چونکہ نفسیاتی طور پر جس چیز کا فائدہ ہو اس کو فوری کرتا ہے تو وہ بھی اس کا ایک معاملہ ہے۔